قرآن کریم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا وقرن فی بیوتکن، یعنی اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ یہ گھر ہی تمہاری دنیا اور آخرت ہے، یہ گھر تمہاری زندگی ہے، اور یہ خیال مت کرو کہ مرد گھر سے باہر نکل کر بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہا ہے، لہذا میں بھی باہر نکل کر بڑے بڑے کارنامے انجام دوں۔ ارے یہ تو سوچو کہ سارے بڑے کارناموں کی بنیاد یہ گھر ہے۔ اگر تم نے اولاد کی صحیح تربیت کر دی اور ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا اور ان کے اندر تقوی اور عمل صالح پیدا کر لیا، تو یقین رکھو کہ اگر مرد باہر نکل کر جتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہا ہے، ان تمام کارناموں پر تمہارا یہ کارنامہ فوقیت رکھے گا کہ تم نے ایک بچے کی تربیت دین کے مطابق کر دی۔ مغرب کے الٹے پروپیگنڈے نے اور مغرب کی اندھی تقلید نے ہمارے معاشرے کی خواتین سے اولاد کی دینی تربیت کی فکر کو رفتہ رفتہ ختم کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو خواتین اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں وہ کبھی کبھی یہ سوچنے لگتی ہیں کہ واقعتاً یہ لوگ درست کہتے ہیں، ہم گھر کی چار دیواری میں مقید اور بند ہو گئی ہیں، اور جو خواتین گھروں سے باہر نکل رہی ہیں شاید یہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ لیکن خوب سمجھ لیں کہ عورت جو خدمت اپنے گھر میں بیٹھ کر انجام دے رہی ہے، یاد رکھو اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور وہ خدمت گھر سے باہر نکل کر بازاروں میں جا کر دکانوں پر بیٹھ کر نہیں انجام دی جا سکتی، جو گھر میں بیٹھ کر انجام دی جا سکتی ہے۔ اور خواتین یہ نہ سمجھیں کہ پردہ ہمارے لیے دشواری کا سبب ہے، بلکہ عورت کی فطرت میں پردہ داخل ہے، اور عورت کے معنی ہی چھپانے والی چیز کے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آج کے حالات دیکھ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہوں گی، ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے جیسے لاغر اونٹ کے کوہان کی طرح بال بنانے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تصور بھی نہیں آ سکتا تھا۔ آج دیکھ لیں کہ عورتیں اونٹوں کے کوہان کی طرح بال بنا رہی ہیں، اور فرمایا کہ وہ عورتیں بظاہر تو لباس پہنی ہوئی ہوں گی، لیکن وہ لباس ایسے ہیں جن سے ستر کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ لباس اتنا باریک ہے یا وہ لباس اتنا چست ہے کہ اس کی وجہ سے جسم کے تمام نشیب و فراز عیاں ہو جاتے ہیں، اور یہ سب حیا کے ختم ہونے کا نتیجہ ہے۔ آج سے پہلے اس کا تصور اور خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ وہ ایسا لباس پہنیں گی، اس لیے کہ اس کے دل میں حیا تھی، اور اس کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ ایسا لباس پہننا پسند نہیں کرتی تھی۔ لیکن آج سینہ کھلا ہوا ہے، گلا کھلا ہوا ہے، بازو کھلے ہیں، یہ کیسا لباس ہوا؟ لباس تو ستر پوشی کے لیے تھا، جو عورت کو اس کی اصل فطرت کی طرف لوٹانے کے لیے تھا۔ وہ لباس ستر پوشی کا کام دینے کے بجائے جسم کو اور زیادہ نمایاں کرنے کا کام انجام دے رہا ہے۔